اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز عرفہ مناسک حج کا آغاز ہے۔ اس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ روز عرفہ کی اہمیت و عظمت صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں، بلکہ اس سے بڑھ کر تمام انسانوں کے لیے اس دن کی خاص اہمیت ہے۔ اس کی عظمت، اہمیت اور حساسیت کے پیش نظر معصومین علیہم السلام سے کچھ مخصوص اعمال، دعا اور مناجات وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے مشہور ترین دعا امام حسین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے عرفہ ہے۔ اس دعا کو امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں پڑھا ہے، اور آج بھی شیعان عالم میں یہ دستور ہے کہ وہ اگرچہ میدان عرفات میں حاضر نہ ہوں مگر اپنے مولا و آقا کی اقتداء کرتے ہوئے روز عرفہ اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ دعائے عرفہ عرفانی اور عقیدتی تعلیمات، بالخصوص اللہ کی شناخت، صفات الہی کا بیان اور انسان پر اللہ کی بے انتہا نعمتوں کے تذکرے، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بارگاہ میں راز و نیاز، گناہوں کا اقرار اور توبہ، حاجات کی قبولیت اور آخرت کے اجر و ثواب وغیرہ پر مشتمل ہے۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام سے منقول دعاؤں میں سے ایک ہے، جس میں معرفت الہی سے متعلق انتہائی گراں بہا اور گہرے مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ دعا کے آغاز میں خداوند متعال کے حضور دعا اور راز و نیاز کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ خداوند متعال سے اپنی حاجات طلب کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح خداوند متعال کو اس کی صفات جمالیہ اور جلالیہ کے ذریعے پکارا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعا کے آغاز میں چند اہم نکات بیان کیے ہیں۔ تمام عالم وجود اور عالم ہستی فعل الہی ہے۔ عالم ہستی کا حاکم مطلق خداوند متعال ہے۔ خداوند متعال کی حکومت بعض اوقات قضا کی صورت میں اور بعض اوقات عطا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ خداوند متعال کی طاقت لامحدود ہے اور کوئی موجود اس کی قضا اور عطا میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ دعا در حقیقت خدا کے حضور دعوت ہے۔ جس طرح ہر دعوت کے مخصوص آداب اور شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح خدا کی دعوت میں شریک ہونے کے بھی مخصوص آداب اور شرائط ہیں۔ ایک شرط باطنی پاکیزگی ہے، لہذا حاجی مسجد الحرام میں داخل ہونے سے پہلے عرفات کے صحرا میں خود کو پاکیزہ کرتا ہے، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے تاکہ اپنے اندر خدا کے گھر میں داخل ہونے کی قابلیت پیدا کر سکے۔ اس کے بعد صحرائے مشعر میں داخل ہوتا ہے اور دنیا کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد منا میں شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، جو در حقیقت اپنے اندر کے شیطان اور نفسانی خواہشات کو کنکریاں مارنے کی جانب اشارہ ہے۔ شیطان کو خود سے دور کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا کر ظاہری خوبصورتی کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد خانہ خدا کا رخ کر کے حج کے باقی افعال انجام دیتا ہے۔ یہ دعا بلند و بالا عرفانی
اور عقیدتی مضامین پر مشتمل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے بعض افراد کے ساتھ میدان عرفات میں اپنے خیمے سے باہر اس دعا کو خدا کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ غالب اسدی کے 2 فرزند بشر و بشیر نقل کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن غروب کے قریب میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تھے کہ آپ اپنے اہل خانہ اور بعض اپنے اصحاب کے ساتھ خیمے سے باہر تشریف لے گئے اور انتہائی خضوع و خشوع کی حالت میں پہاڑ کی بائیں طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چہرہ مبارک کے برابر بلند کر کے اس دعا کو ارشاد فرمایا۔ شیعہ علماء اور محدثین نے اس دعا کے باعظمت اور عالی مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے خود امام حسین کی طرف منسوب کیا ہے، البتہ صرف آخری حصے کو امام کی طرف نسبت دینے کے حوالے سے شک و تردید کا اظہار کیا ہے۔ کفمی کی روایت کے مطابق دعائے عرفہ ان جملات کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے: لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر، یا رب یا رب یا رب۔ لیکن کتاب اقبال الاعمال میں سید بن طاؤس کے مطابق دعائے عرفہ مذکورہ جملات کے بعد ان جملات کے ساتھ جاری رہتی ہے: الہی انا الفقیر فی غنائی فکیف لا اکون فقیر فی فقری، اور آخر میں یوں ختم ہوتی ہے: وانت الرقیب الحاضر انک علی کل شیء قدیر والحمد للہ وحدہ۔ ایران، عراق، افغانستان اور پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک میں اس دعا کو گروہی شکل میں پڑھتے ہیں، جس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بطور خاص حج کے ایام میں میدان عرفات میں ہزاروں تک جا پہنچتی ہے۔ بہت سی احادیث میں اس دن کو گناہوں کے بخشے جانے کا خصوصی دن قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو شخص ماہ رمضان میں نہ بخشا گیا تو پھر اس کی بخشش کا صرف ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ شخص روز عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہو۔ ایک حدیث شریف میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: جس تعداد میں خداوند عالم عرفہ کے روز بندوں کو آتش جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اتنا کسی اور دن نہیں فرماتا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف روز عرفہ بخشے جاتے ہیں۔ روایات کی روشنی میں یہ وہ دن ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میدان عرفات میں سب سے سنگین جرم کا مرتکب وہ شخص ہوتا ہے جو عرفات سے ہو کر اس گمان کے ساتھ واپس آئے کہ خدا نے اسے نہیں بخشا ہے۔ آئمہ معصومین علیہ السلام اس دن کے لیے خاص احترام و عظمت کے قائل تھے اور لوگوں کو اس کی اہمیت و عظمت اور اعمال کی طرف انہیں متوجہ فرماتے تھے، اور روز عرفہ اگر کبھی کوئی سائل آ جاتا تو اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے۔ آئیے اب اس کی سند کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کفمی نے کتاب البلد الامین میں
اور سید بن طاؤس نے کتاب مصباح الزائر میں اس دعا کو ذکر کیا ہے۔ ان کے بعد علامہ مجلسی نے کتاب بہار الانوار میں اور شیخ عباس کمی نے مفاتیح الجنان میں اس دعا کو ذکر کیا ہے۔ اس دعا کے دو راوی بشر و بشیر کے بارے میں آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی فرماتے ہیں، یہ دو بھائی غالب اسدی کوفی کے فرزند ہیں۔ بشر امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے، لیکن بشیر صرف امام حسین علیہ السلام کے راویوں میں سے ہے۔ اگرچہ بعض محدثین اس دعا کی سند کو قطعی نہیں سمجھتے، لیکن اس مشہور قاعدے کے مطابق کہ دلالت التغنی عن السند، کسی حدیث یا دعا کا مفہوم اور مضمون اس قدر بلند مرتبہ اور باعظمت ہو کہ اس کی سند سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور یہ دعا بھی انہی دعاؤں میں سے ہے، کیونکہ اس دعا کا مضمون اور مفہوم عالی ترین عرفانی اور اعتقادی مضامین پر مشتمل ہے، جو صرف کسی نبی یا امام کے بغیر کسی عام شخص سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اختتامی حصے کی سند۔ چونکہ اس دعا کے اختتامی حصے کو صرف سید بن طاؤس نے کتاب اقبال الاعمال میں لایا ہے، اور خود سید بن طاؤس نے اپنی دوسری کتاب مصباح الزائر اور کفمی اور علامہ مجلسی نے اس حصے کو ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے علامہ مجلسی اس حصے کو امام حسین علیہ السلام سے صادر ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ احتمال دیتے ہیں کہ اس حصے کو کسی صوفی اور عارف نے اضافہ کیا ہوا ہے، یعنی ممکن ہے یہ حصہ ابتدا میں بعض کتابوں میں موجود ہو اور سید بن طاؤس نے اسے اس خیال سے کہ یہ اس دعا کا حصہ ہے ذکر کیا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کتاب اقبال الاعمال میں شروع میں یہ اضافی حصہ موجود نہ ہو اور بعد میں بعض صوفیوں اور عارفوں نے اس حصے کو اضافہ کیا ہو۔ ظاہراً احتمال دوم زیادہ مناسب لگتا ہے۔ حسینی تہرانی کتاب روح مجرد کے مصنف اور جلال الدین ہمائی اس آخری حصے کو ابن عطا اللہ اسکندرانی 7ویں صدی ہجری کے معروف عارف کی طرف نسبت دیتے ہیں، اور اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ حصہ الحکم العطائیہ نامی کتاب کے قدیمی نسخے میں موجود ہے۔ آیت اللہ شبیری زنجانی اس حصے کو امام حسین علیہ السلام کے کلمات کا جز نہیں سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں، یہ اختتامی حصہ کتاب اقبال الاعمال کے قدیمی نسخے میں موجود نہیں ہے، اور بعد میں اسے اس کتاب کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی اس حصے کے مضمون اور مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کسی غیر معصوم سے صادر ہونا محال سمجھتے ہیں، اور آپ معتقد ہیں کہ روایات کی سند کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کا اصلی ہدف یہ یقین اور اطمینان حاصل کرنا ہے کہ یہ روایت امام معصوم سے صادر ہوئی ہے، یعنی ایک حدیث شناس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس بات پر اطمینان حاصل کرے کہ یہ حدیث یا دعا امام معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ اب یہ اطمینان کبھی راوی کی اصالت، عدالت اور وثاقت سے حاصل ہوتا ہے، اور کبھی خود اس حدیث یا دعا کے مضمون اور مفہوم، فصاحت و بلاغت اور عظمت یا کسی اور طریقے سے ہمیں اس بات پر یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ حدیث یا دعا
حتماً کسی معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ اس بنا پر کسی حدیث یا دعا کی سند کے بارے میں تحقیق و تفحص کوئی موضوعیت نہیں رکھتا، بلکہ جو چیز اہم ہے وہ اس کا معصوم سے صادر ہونے کے بارے میں علم اور یقین حاصل ہونا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔